اس پہلے باب کی حدیث نمبر 4 پچھلی ویڈیوز میں حدیث 3 تک گفتگو ہوئی ہے، اور کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پہلی جو ہماری ویڈیو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، اور یہ اسی کا تیسرا حصہ جا رہا ہے۔ لیکن سہولت کے لیے اس کو اب تیسرا جو ہے وہ آپ اس کو پارٹ سمجھ لیں۔ تو پہلی 3 احادیث پہلی 2 ویڈیوز میں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب یہاں حدیث نمبر 4 سے آغاز ہوگا۔ یہ حدیث بھی تیسری حدیث کی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ عن البراء ابن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل۔ یہ بھی مضمون کے اعتبار سے اس پہلی روایت کے قریب ہے۔ وہاں جمعہ کا لفظ تھا تو یہاں لمہ کا لفظ ہے، تو تھوڑا سا ہی ان میں فرق ہے۔ تو جمعہ سے مراد وہ بال تھے جو کاندھوں سے نیچے لٹکنے والے ہوں، اور لمہ جو ہے یہ کانوں تک پہنچنے والے، یعنی اس میں پھر تطبیق جو محدثین نے دی ہے دونوں لفظوں کے استعمال میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زلف مبارک سمٹی ہوئی ہوتی تو اس وقت پھر شانوں سے کاندھوں سے اوپر ہو جاتی، شانوں سے اوپر ہو جاتی اور کانوں کی لو تک نظر آتی، اور جب غسل فرماتے تو پھر کھلر جاتی اور نیچے کندھوں تک، اور بعض اوقات کندھوں سے نیچے تک جاتی۔ تو یہاں لمہ کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت برا بن عازب نے فرمایا کہ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ الحمراء یا حمراء دونوں پڑھ سکتے ہیں، کہ میں نے کسی کو سرخ جوڑے میں ملبوس، سرخ لباس میں ملبوس اور کانوں کی لو تک لٹکے ہوئے بالوں میں احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ احسن وہی سپرلیٹو ڈگری، تفضیل کل، افضل التفضیل کہتے ہیں عربی گرامر میں اس کو، کہ یعنی آخری درجہ جو ہے وہ تفضیل کل اسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر خوبصورت۔ یہی لفظ جو ہے حضرت حسان بن ثابت کے اس مشہور قطع میں بھی ہے، وہ احسن من کلم ترقت عینی، سپرلیٹو ڈگری۔ آگے فرمایا لہو شعر یضرب منکبیہ بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یعنی سر اقدس کے بال مبارک، زلف مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکبین یعنی شانوں کو، یضرب منکبیہ شانوں کے ساتھ لگتے تھے، یعنی تو یہ میں نے وہی صورت بتائی ہے کہ غسل مبارک کی صورت میں یا عام کنگھی کرنے کی صورت میں یضرب منکبیہ یعنی شانوں سے، گویا شانوں کو چومتے تھے، شانوں سے جا کے لگتے تھے۔ تو یہ اس لمہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا، من ذی لمہ، یہ اس کی گویا تشریح بھی ہو گئی۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نا بعید ما بین المنکبین کا ترجمہ نہیں کیا، وہ جو پچھلی روایت میں بھی گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور آپ کا جو قد مبارک تھا، یعنی وجود عالی کا جو قد تھا، نہ قصیر نہ تو پست تھا، ولا بالطویل اور نہ بہت ہی دراز، جیسا کہ پچھلی روایت میں گزرا کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، اور درمیانہ قد ہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اگرچہ ہم کسی لمبے قد والے کو بدصورت نہیں کہہ سکتے، یا چھوٹے قد والے کو بدصورت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی وہ بھی اللہ کی خلق اور یہ بھی اللہ کی تخلیق، مگر جو ایک جمال کا جو تقاضا ہے اور جو خوبصورتی کا ایک تقاضا ہے اور جو ہمارے آنکھوں کو ایک جو تناسب الاعضاء نظر آتا ہے، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے
درمیانہ قد، نہ تو بہت لمبا ہو اور نہ بہت تھگنا ہو، وہی خوبصورت ہے۔ تو اس حدیث کے زیادہ الفاظ پچھلی روایت میں گزر چکے۔ تو پہلے جو آپ نے حضرت برا بن عازب نے کہا کہ ہر شے سے زیادہ بڑھ کر میں نے آپ کو خوبصورت پایا، تو یہ روایت بھی وہ اسی کی ایک وضاحت ہے۔ یہاں حل حمراء فرمایا تو یہ بھی یعنی کہ سرخ جوڑا وہی جو بیک گراؤنڈ اس کا سرخ ہے، مگر اس میں وہ سیاہ دھاریاں ہیں۔ تو یہ جہاں کہیں بھی یہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہی لیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کانوں کی لو تک بال مبارک ہیں، زلفیں مبارک ہیں، کبھی شانوں تک ہیں، کبھی کندھوں سے نیچے جا رہے ہیں، تو اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ کنگھی کرنے کی صورت میں جو ہے وہ پورے بال چونکہ کھلتے ہیں، تو یا غسل کی صورت میں وہ پورے بال کھلتے ہیں، اور جب سکڑتے ہیں تو پھر تیل کی شکل میں یا کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ پھر اوپر کی طرف جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل بھی جو ہے وہ انداز جو ہے طرز وہ درمیانہ تھا کہ نہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، تو اس صورت میں ان کا سکڑنا اور تیل کی صورت میں سکڑنا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو روایت محدثین مختلف روایتیں کرتے ہیں، تو اس میں جو ایک تطبیق کی صورت ہے، تو اس میں یہی محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو روایتوں کا اختلاف ہے کہ کبھی کانوں کی لو تک آ رہے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ شانوں تک آ رہے ہیں، تو کبھی نیچے، تو جیسا کہ میں نے پہلے کیا کہ جیسے جس انداز میں جس صحابی نے دیکھا تو وہ بیان کیا، تو یہ گویا اختلاف اوقات ہے۔ یہ اختلاف روایات جو ہے یہ اختلاف اوقات مشاہدہ ہے کہ جس وقت جس صحابی نے مشاہدہ کیا اس وقت کی مناسبت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں مبارکہ کو ذرا چھوٹا کرتے، قصر فرماتے، انہیں چھوٹا کرتے، تو ظاہر ہے وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتی، یا سکڑنے کی صورت میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ تو اسی طریقے سے جب ترک قصر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بال بڑھتے رہتے تو پھر ظاہر ہے بال مبارک لمبے ہو جاتے۔ تو جیسا کہ آج کل بھی بعض جو خاکسار کی طرح جنہوں نے لمبے بال، تو کبھی بڑھتے جب ایک دفعہ میں ایک خاص اس میں مصروف تھا، تو اس وقت میرے بال بڑھتے شانوں سے بھی نیچے چلے گئے، تو بال مولوی حضرات نے اس خاکسار پر اعتراض کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی وہ ایسے امور نہیں ہوتے کہ انسان خواہ جو ہے وہ لٹھلی کے پیچھے پڑ جائے اور اعتراضات کرنا شروع کر دے۔ یہ روایات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ترک قصر فرماتے تو بال مبارک جو ہیں وہ کاندھوں تک پہنچتے، کاندھوں شانوں مبارکہ تک اس سے نیچے بھی چلے جاتے۔ دوسری صورت کنگھی کی بھی میں نے بتائی ہے کہ سکڑے ہوئے ہوں تو جب کنگھی کی جائے گی تو ظاہر ہے وہ بال نیچے آئیں گے۔ تو جس حالت میں بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس انداز کو دیکھا، بال مبارک کی جس حالت کو دیکھا، تو اس کیفیت کو، اس حالت کو بیان کر دیا۔ لہذا اختلاف روایات جو ہے وہ اختلاف اوقات ہے، اور اوقات سے مراد اوقات مشاہدہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ حدیث نمبر 5، اس باب کی حدیث نمبر 5 حضرت علی بن ابی طالب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے۔ فرمایا قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، شسن الکفین والقدمین، دحم الرأس، دحم القرادیس۔ آگے پھر یعنی جو آغاز کیا مولا علی نے سب سے پہلے جو ہے آپ کے قد مبارک سے کیا۔ پچھلی روایات میں بھی قد کا ذکر ہے، حضرت انس کی روایت میں اور حضرت برا بن عازب کی روایت میں، تو مولا علی کی روایت میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت زیبا کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دراز قد تھے
اور نہ ہی پست قامت تھے۔ آگے جو فرمایا شسن الکفین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلیاں جو تھیں، اور والقدمین، اور قدم مبارک کے جو تلوے تھے، دحم، یہ دحم الراس، ان میں یہ جو شسن الکفین والقدمین فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفین مبارک یعنی ہتھیلیاں، ہتھیلی ویسے تو اس کو کہتے ہیں، مراد پورا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی جز بول کر کل بھی مراد دیا جاتا ہے، لیکن ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے جو ہے وہ پرگوشت تھے۔ دحم الراس، اور سر مبارک جو ہے وہ ذرا بڑا تھا، یعنی موزوں تھا، سر اقدس موزوں بڑا تھا، یعنی بڑا تو تھا لیکن بڑائی میں وہ موزونیت کا آپ ایک یہ ذہن میں رکھ لیں سامعین کرام، کہ موزونیت تو ہر عضو میں ہے، لہذا موزونیت کا لفظ استعمال نہ بھی ہو تو آپ نے وہاں موزونیت کا لفظ جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ آگے فرمایا دحم القرادیس، کہ جو ہڈی کے جوڑ ہیں، قرادیس سے مراد ہڈی کے جو جوڑ ہیں، یہ قردوس کی جمع ہے، قرادس بھی جمع اس کی آتی ہے قردوس کی، اور اس کی جمع قرادیس بھی آتی ہے، تو یہاں جو مولا علی کے الفاظ میں اس میں قرادیس فرمایا، دحم القرادیس، تو جو بھی ہڈی کا آپ کا جوڑ ہے، تو وہ جو ہے جوڑوں کی ہڈیاں وہ ایک، یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ ان پر گوشت تھا، اور وہ ایک اس میں ملائمت اور خوبصورتی تھی۔ طویل المسربت یا مسروبت، طویل المسروبت، یہ یعنی جو رستہ میں جب انسان چلتا ہے تو اس میں جو چال ہے وہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اذا مشا تکفعا کانما ينحط من صبب، یہ پوری پھر اس کی مسربہ کا طویل المسربہ فرما کے پھر مولا علی نے اس کی ساری آگے تشریح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آگے کو جھکے ہوئے چلتے، بلا رکاوٹ چلتے، اور آگے کو جھکے ہوئے چلتے، کأنما ينحط من صبب، کہ آپ جب قدم اٹھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی فراز کی طرف سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ سبب جو ہے وہ اس کا معنی ہے نشیب، یعنی جو نچلی جگہ ہے، جو جیسے وادی نما ہوتی ہے یا نیچے کی طرف جو جگہ ہوتی ہے، تو سبن کا معنی جو ہے مصدر کا معنی نیچے اترنا ہے، تو ایسے ہی یہاں یہ فرمایا کما ينحط من سبب، جیسا کہ آپ نیچے اتر رہے ہیں، نیچے کی طرف جو ہے وہ نشیب کی طرف جو ہے وہ اتر رہے ہیں۔ لم ارى قبله ولا بعده مثله، اور یہ جو آخری الفاظ ہیں کتنی یہ خوبصورت الفاظ ہیں مولا علی کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل حسن والا، جمال والا اور خوبصورتی والا کسی کو نہیں دیکھا۔ لم ارا، اپنی طرف اشارہ کیا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ جو گستاخ وہابی نما اور وہابی یہ جو حضور کی مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہ الفاظ پڑھ کے کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے۔ فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جب مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی مثل دیکھا ہی نہیں، تو آج کا یہ شخص کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ مثل بن سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو بے مثل و بے نظیر بنایا ہے، آپ کی مثل اور نظیر نہیں بن سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا یہ بحث چلتی رہی ہے ہندوستان میں، اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ اب اتنا ہی ہم کہیں گے کہ مولا علی کا یہ قول یاد رکھے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل حسن اور خوبصورتی میں، ہر چیز میں، عادات مبارکہ میں یعنی خلق میں اور خلق میں آپ جیسا نہیں دیکھا۔ الفاظ کی کچھ وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ اب مولا علی کی یہ روایت جو ہے اس میں بھی اگرچہ قامت مبارکہ کا ذکر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء اور ان کے تناسب کا ذکر آیا ہے، لیکن اس روایت میں جو سب سے آخری جملہ ہے لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اچھا، شسن جو ہے اس کے بعض علماء نے یہ معنی بھی لکھے ہیں کہ پوری انگلیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور بھری ہوئی ہوں اور چھوٹی نہ ہوں، لمبی لمبی ہوں، تو یہ خوبصورت لگتی ہیں انگلیاں جو ہے نا وہ بھری ہوئی گوشت کی، اور لمبی لمبی انگلیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو ایک شسن الکفین کا یہ معنی ہے، کیونکہ اس سے گرفت بھی مضبوط ہوتی ہے، تو مرد کا جو ہاتھ ہے وہ عورت کے ہاتھ کے مقابلے میں، اس کی انگلیوں کے مقابلے میں ذرا مضبوط ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس میں نرمی موجود، کیونکہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے دیبا اور حریر یعنی ریشم جو ہے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے نرم ریشم، نرم دیبا میں نے نہیں دیکھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو مولا علی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پرگوشت ہیں، مضبوط ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مضبوط ہونے کے باوجود ملائم اور نرم بھی ہیں، یعنی گویا یہ ایک معجزات ہی، پورا جسم مبارک ہی ایک معجزہ ہے، اور پھر اس میں کئی معجزے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ بظاہر جب مضبوط کا لفظ یا ایسا لفظ پڑھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگلیاں بہت ہی موٹی اور مضبوط ہیں، لیکن جب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سامنے رکھی جاتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت نرم اور ملائم ہے۔ تو یہ ایک معجزاتی جسم مبارک کے بھی مختلف معجزات ہیں۔ اب ظاہر انگلیاں پر گوشت ہوں گی تو وہ نرم بھی ہوں گی، اس میں کوئی تناقض نہیں آتا۔ کچھ محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں مضبوطی کا ذکر ہے تو وہاں سے مراد ہڈیاں، یعنی ہڈیاں مضبوط تھیں، اور مولا علی کے اس قول کا جو دحم القرادیس کی طرف اشارہ ہے تو اس سے مراد ہڈیوں کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے، مگر جو اوپر گوشت ہے، گوشت مبارک، تو وہ نرم ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ اور کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف ہوتے، تلوار پکڑتے، تو اس طریقے سے ظاہر ہے اس میں پھر دست مبارک جو ہاتھ مبارک ان کی انگلیوں پر بھی یقیناً اثر آتا ہوگا، تو اس مناسبت سے بھی بعض اوقات انگلیاں بہت مضبوط ہو جاتی ہوں گی اور عام حالت میں جو ہے وہ نرم ہوتی ہوں گی، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور مضبوط ہاتھ جو ہیں یہ دماغ کی مضبوطی کی بھی دلیل ہے، اور باقی بھی اس میں جو علماء طب ہیں اور جو جسم کے اعضاء پر بہت ہی زیادہ علم رکھتے ہیں وہ مزید اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور ان روایات میں حضرت انس کی روایت ہو یا حضرت برا بن عازب کی روایت ہو یا حضرت مولا علی کی روایت ہو، ان روایات میں استعمال ہونے والے الفاظ کی مزید وہ تشریح بھی کر سکتے ہیں اور کئی نکات جو ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں۔